اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اس دن کو کبھی نہ بھولو جب اللہ انہیں پکارے گا اور پکار کر کہے گا کہ کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے؟ تو وہ لوگ جن کے خلاف بات پوری ہو چکی ہوگی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، لہذا ہم آج آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ بلاؤ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ میرے ساتھ شریک ہیں، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب کو کھلے طور پر دیکھ لیں گے۔ کاش وہ لوگ ہدایت قبول کر لیتے۔ اور اس دن کو بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ انہیں پکار کر کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس دن ساری باتیں ان کے سامنے بے نشان ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو امید ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے، اور آپ کا پروردگار ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے دل چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو یہ لوگ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ قصص کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھی آ چکا۔ تعارف کے وقت یہ بات بتلائی گئی تھی آپ کو کہ اس سورت کا مرکزی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے کہ آپ دعوی رسالت میں سچے ہیں اور جو کام آپ انجام دے رہے ہیں وہ برحق ہے۔ اور اس سلسلے میں دو طرح کی دلیل پیش کی گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ماضی میں گزرے ہوئے قوموں کے واقعات تفصیل سے بیان کروائے گئے، اور یہ بات ثابت کی گئی کہ یہ وہ خبریں ہیں کہ جب یہ خبریں دنیا کے اندر واقع ہو رہی تھیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود آج آپ تفصیل سے آ کر لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر آسمان سے وحی آتا ہے،
اور جس کے اوپر آسمان سے وہی آتا وہی نبی اور رسول ہوا کرتا ہے۔ دوسری دلیل یہ دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوی رسالت میں سچے ہیں، یعنی جو آپ کہہ رہے کہ میں کیا ہوں، رسول ہوں، یہ دعویٰ حق پر مبنی ہے۔ اس کی یہ دلیل دی گئی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا تو وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے آسمانی کتابیں موجود تھیں، جو پہلے سے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ایک آسمانی مذہب کی پیروی کرتے ہیں، ایک آسمانی نبی کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان لوگوں نے فوراً، جو ان میں سے حق کے طلبگار تھے، فوراً ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اور یہ بات کوئی عام بات نہیں تھی کہ ایسے لوگ جو پہلے سے مذہبی تھے، جن کے پاس پہلے سے آسمانی کتابیں موجود تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس مذہب کو ترک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مذہب کی پیروی کی۔ اس دو طریقے سے قرآن نے سورہ قصص کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی رسالت کو ثابت کیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ کے ایک خاص قسم کے اعتراض کا قرآن نے جواب دیا گزشتہ تفسیر کے اندر، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ دیکھیے ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، آپ کے دین کو قبول اس لیے نہیں کر رہے ہیں چونکہ اگر ہم قبول کر لیں تو ہماری جو سرداری ہے وہ ہم سے چھین لی جائے گی اور حرم کے اندر خونریزی کا بازار گرم ہو جائے گا اور یہاں کا ماحول خراب ہو جائے گا اور لوگوں کے اوپر ہمارا جو دبدبہ ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کا جواب قرآن کریم نے 3 طریقوں سے دیا۔ پہلا جواب یہ دیا کہ دیکھو آج جب تم اللہ کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہو، کفر و نفاق اور شرک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، تب اللہ نے تمہیں ایسے حرم کے اندر بسا رکھا ہے کہ جہاں دنیا بھر کے سارے رزق پہنچتے ہیں، کوئی یہاں پہنچنے والے رزق پر دنیا کے کسی راستے پر ڈاکہ زنی نہیں کرتا ہے۔ تو جب آج یہ امن ہے تو کل جب تم اللہ والے ہو جاؤ گے، اللہ پر ایمان لے آؤ گے، تو کیا یہ امن برقرار نہیں رہے گا؟ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ دیکھو حالات جو خراب ہوتے ہیں، تباہی و بربادی آتی ہے، وہ انسانوں کے بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے۔ تم ماضی کے قوموں کے حالات دیکھو، جن لوگوں کی معیشت تم سے مضبوط تھی اور ان کو اپنی معیشت پر فخر بھی تھا، اکڑ بھی تھا، ان لوگوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کو اوپر تباہی و بربادی کو ڈالا۔ لہذا یہ وجہ تو آج بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ قوموں کا زوال ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، دین کے قریب آنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا کہ اگر دین کے قریب آ جانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد تمہارے حالات اگر خراب بھی ہو جاتے ہیں، تم سے تمہاری دنیا چھن بھی جاتی ہے، تب بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے تمہارے نیک اعمال کی بنیاد پر جن نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں اس دنیا کی نعمتیں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا جس کے چھن جانے کا یا لٹ جانے کا تمہیں خوف ہے، اس دنیا کی حیثیت ان نعمتوں کے مقابلے میں جو نعمتیں تمہیں ایمان کے بعد یا اعمال صالحہ کے بعد جن نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس 3 طریقے سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا۔ اس کے بعد آج کی آیتوں کے اندر خاص طور پر قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور کیا گفتگو ہوگی اللہ ان کے درمیان، ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ کہا گیا دیکھو اس دن کو بالکل نہ بھولو جس دن اللہ ان کو پکار کر کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم میری خدائی میں میرے ساتھ شریک مانتے تھے، یعنی جن کو تم نے دنیا کے اندر خدا کے درجے میں لا کر کھڑا کر رکھا تھا، جن کے سامنے تم سجدہ کیا کرتے تھے، جن کو تم معبود سمجھتے تھے، اور یہ تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کیا ہے، میرے ساتھ میرے اختیارات میں، میری خدائی میں، میری حکومت کے اندر شریک ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ذرا ان کو بلا کر لاؤ۔ قال الذین حق علیہم القول، لہذا اس دن وہ لوگ جن کے خلاف میری بات ثابت ہو چکی ہوگی۔ اللہ کی بات کیا تھی؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو
جن کو یہ آج اپنا خدا سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جن شیاطین کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، ان شیاطین کا حشر یہ ہونے والا ہے کل قیامت کے دن کہ ان کو اٹھا کر دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ لہذا جب وہ لوگ جن کے خلاف یہ بات ثابت ہو چکی، یعنی شیاطین جن کے خلاف یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ کریں گے، تو اس وقت وہ کہنے لگیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے چلے دنیا کے اندر، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، لیکن آپ جان لیجئے اغویناہم کما غوینا، ان کو ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ان کو ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہم نے بھی گمراہی اپنے اختیار سے حاصل کی تھی، ان لوگوں نے بھی گمراہی کو اختیار اپنی پسند سے کیا ہے۔ یہ لوگ جو دنیا کے اندر گمراہی کے شکار تھے، اس کا اصل سبب ان کی خواہشات تھی، یہ خود اپنے پسند سے گمراہی کے راستے پر چلے تھے، ہمارے بتلانے کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر نہیں چل رہے تھے، ان کے دل کی بھی یہی کیا تھی؟ خواہش تھی۔ لہذا تبرعنا الیک، ہم آپ کے سامنے آج ان سے کیا ہوتے ہیں؟ دستبردار ہوتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی ساتھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے آج نہیں ہے، انہوں نے جو کیا اس کی سزا آپ ان کو دیجئے، ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر ما کانوا ایانا یعبدون، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ تو اپنی خواہشات کے پجاری تھے۔ یہ کس کے پجاری تھے؟ اپنی خواہشات کے پجاری تھے، اس کے پیچھے چل کر ان لوگوں نے اپنا دین برباد کیا اور ان لوگوں نے شرک و بت پرستی کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، ہمارے یہ عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ لہذا وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون، لہذا ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال اور گمان تھا، جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہیں؟ شریک ہیں، لہذا وہ کریں گے فدعوہم، یہ مشرکین ان معبودان باطلہ کو آواز دیں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ پلٹ کر ان کو جواب نہیں دیں گے۔ جب کل قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ مشرکین ان لوگوں کو آواز لگائیں گے جن کے پیچھے اس دنیا کے اندر چلا کرتے تھے، جن کو وہ اپنا خدا سمجھا کرتے تھے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور یہ لوگ کھلی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ کھلی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ قرآن نے کہا لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے، کاش اس دنیا کے اندر جب موقع تھا تب یہ لوگ توبہ کر کے ہدایت کو قبول کر لیتے۔ آج نہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور نہ وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے پیچھے یہ دنیا کے اندر چلا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اس دن کو بھی ہرگز نہ بھولو۔ کفار مکہ کو خاص طور پر مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن کو بھی ہرگز نہ بھولو جس دن اللہ ان سے کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ کل جب دنیا کے اندر تمہارے سامنے ہمارے پیغمبر اور رسول آئے تھے اور ہمارا پیغام ان لوگوں نے پہنچایا تھا، تو اس وقت تم لوگوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بتلاؤ، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن ہوگا یہ کہ ساری وہ باتیں جو دنیا کے اندر بنایا کرتے تھے یہ لوگ رسولوں کے سامنے، ان ساری باتوں کی نشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بھی صلاحیت نہیں رہے گی کہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی سکیں کہ بھائی ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ یعنی اتنی بدحواسی کا عالم ہوگا، اتنی بدحواسی کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی کہ کوئی بات ان کے ذہن و دماغ میں آئے گی ہی نہیں، اور یہ بھی صلاحیت نہیں رہے گی کہ اپنے ساتھی سے کچھ پوچھ کر جواب دیں۔ یہ حالت کل کفار مکہ اور دنیا کے اندر کفر و شرک کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی ہونے والی ہے۔ قرآن نے کہا اس کے باوجود بھی یہ ساری باتیں بیان کر جانے کے بعد قرآن نے اپنا انداز دعوت پیش کر کہا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اب بھی جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے لگے،
تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو فلاح اور کامیابی پانے والے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو بھی تسلی قرآن کریم عطا کرتا اور کہتا ہے کہ دیکھو جیسے بھی حالات میں تمہاری زندگی گزر گئی، تم نے شرک کے ساتھ زندگی گزاری، تم نے نفاق کے ساتھ زندگی گزاری، تم ایمان لانے کے بعد بدعمالیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو تم نے گزارا، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی کو گزارا، گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی راتوں میں تم نے اپنی زندگیوں کو گزارا، ٹھیک ہے جو کیا۔ آج بھی اگر تم توبہ کرنے کو تیار کھڑے ہو اور توبہ کر کے ایمان لانے کو تیار کھڑے ہو اور پھر آئندہ اپنی زندگی کے اندر ان گناہوں کو بالکلیہ ترک کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہو اور آگے چل کر ہمیشہ نیک اعمال کرنے کا تم پختہ ارادہ کرتے ہو، تو جان لو فعسیٰ ان یکون من المفلحین، اس بات کی امید ہے بلکہ اس بات کا یقین ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو لوگ کامیابی اور فلاح پانے والے۔ یعنی آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ایمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اعمال صالحہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان زندگی کے جس موڑ پر بھی پلٹ کر اللہ کی طرف آنا چاہے، اللہ دونوں ہاتھ سے استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے اور اس بات کا وعدہ کر رہا ہے اگر تم اب آگے کی زندگی اپنی درست کر لو تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے لیے ہم نے جنت کو سجایا اور آراستہ کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا، کہا گیا دیکھو ربک یخلق ما یشاء ویختار، کہ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک اعتراض یہ تھا کفار مکہ کا کہ اگر نبوت اور رسالت اگر دی جانی تھی تو مکہ کا کسی مالدار سردار کو دی جانی چاہیے تھی۔ اگر نبوت و رسالت سے کسی کو سرفراز کیا جانا ہی تھا، کسی کو رسول بنا کر ہمارے درمیان ہادی بنا کر بھیجنا ہی تھا، تو مکہ کے کسی مالدار سردار کو یہ عہدہ دیا جانا چاہیے۔ یہ کیا ایک ایسے شخص کو دیا گیا جو ہمارے درمیان سرداری کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، یا جس کے پاس دنیا جہان کی مال و دولت کی ریل پیل نہیں ہے، ایسے شخص کو آخرکار رسول بنا کر ہمارے درمیان کیوں بھیجا گیا؟ قرآن نے اس کا کیا ہی خوب جواب دیا، کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے اختیارات کس کو ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں۔ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو سردار بنانا ہے، کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو رسول کا تابع بنانا ہے، کس کو کون رسول کے پیچھے چلنے والا ہے، کون رسول کی ماننے والا ہے، ان ساری چیزوں کا اختیار کون رکھتا ہے؟ تمہارا پروردگار۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ کو رسول بنائے تو کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے۔ یہ ساری چیزیں کس کے اختیارات میں؟ اللہ کے اختیارات میں۔ بندوں کی چاہت سے یہ سارے فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بندوں کی چاہت سے، انسان کی چاہت سے یہ فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ یہ سارے فیصلوں کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے رسول اور نبی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، نہ اس کی چاہت میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، نہ اس کی چاہی ہوئی چیزوں میں کسی کو اعتراض کرنے کا ذرہ برابر بھی حق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ جواب دے دیا گیا اور ان کو بالکل خاموش کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا جن سن لو ما کان لہم الخیارہ، انسانوں کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، ان لوگوں کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے اختیار کے سامنے انسانی اختیارات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ انسان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرو، اللہ کے نظام میں انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ انسانوں کو اگر اختیار دیا جاتا ہے تو کیا کسی کے رسول ہونے پر کبھی اتحاد ہوتا؟ ایک امام کے انتخاب میں اتحاد نہیں ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک مسجد کے امام کے انتخاب کرنے میں، ایک محلے کے صدر اور سیکریٹری کے انتخاب کرنے میں انسانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو رسول اور نبی بنانے میں لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اتحاد کر پاتے ہیں؟ آپ بتائیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس طرح کی چیزوں کا اختیار انسانوں کو دیا ہی نہیں، بلکہ کہا سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ہر طرح کے شرک سے پاک اور بہت بلند و بالا ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ معبودان باطلہ کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات بالکل صاف اور واضح طور پر اعلان ہے کہ جان لو اللہ کی ذات ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، کوئی بھی اس کی خدائی میں، اس کے اختیارات میں، اس کی چاہت میں بال کے برابر بھی شریک نہیں ہے، اور کسی کو شریک ہونے کی حیثیت بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اس طرح کا اختیار بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات تو ہر طرح کے شرک سے بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا پروردگار وہ ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تم اپنے دلوں کے اندر جن چیزوں کو چھپائے پھر رہے ہو اور لوگوں کے سامنے کچھ اور اظہار کرتے ہو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اپنی ظاہری بناوٹ سے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اپنی زبانی جمع خرچ سے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اپنی ایکٹنگ اور اداکاری سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں نے، تمہارے سینوں نے جن چیزوں کو بھی چھپا کر رکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان تمام باتوں کو بھی جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، یعنی تمہاری کوئی حرکت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ وہ حرکت تمہارے دل اور تمہارے دماغ کے خیال میں ہی ابھی گھوم رہا ہے، یعنی جن چیزوں کو تم نے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا اس کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ آپ جائیے گا دوسری آیتوں کے اندر تو ملے گا نا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، یہی مطلب احاطہ کیے ہوئے کا کہ کوئی احاطہ کا مطلب نہیں کسی چیز کو گھیر لینا۔ ہم لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، چاروں طرف سے دیوار اس مسجد کو گھیری ہوئی، کوئی چیز اندرونی حصے کی کوئی چیز باہر ہے نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا علم ساری چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی ایک پتا بھی دنیا کے اندر نہیں ہلتا ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بھی چھوٹا سے لے کر بڑے سے بڑا تک دنیا کے اندر وقوع پذیر نہیں ہوتا ہے مگر اللہ کے علم وہ ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے دل و خیال کے اندر ایک بات بھی ایسی نہیں جو گزرتی ہے اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دلوں کو تو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ خیالات میں بہت سی مرتبہ بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، خاص طور پر بدگمانیاں، گھومتے پھرتے بدگمانی، شیطان آپ کے دلوں کے اندر وسوسہ بدگمانی دوسروں لوگوں کے تئیں پیدا کرتے ہوئے چلتا ہے۔ بدگمانیوں سے ہمیں اور آپ کو بہت بچنا چاہیے۔ کوئی معاملہ ہو تحقیق کر لیجیے، کوئی بات آپ کے دل میں آئے کسی کے متعلق تحقیق کر لیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے برخلاف کہ آپ بدگمانیاں پیدا کریں اور اپنے دلوں کے اندر طرح طرح کی وساوس کو جنم دیں اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی تشہیر کریں۔ یہ تو اور بڑا گناہ ہے۔ بلا تحقیق کسی بات کو نقل کرنا، بلا تحقیق کسی کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان سے نکالنا، یہ تو عظیم گناہ ہے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ کرو، کسی کے تئیں بدگمانی اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیدا نہ کرو۔ یہ وہ چیزیں جو دنیا کے اندر فساد اور لڑائی اور جھگڑا برپا کرتی ہیں، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بدگمانی کر کے بچ جا رہے ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ تمہارا رب بالکل ہر گھڑی تمہارے اوپر نظر رکھے ہوا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے ذہن و دماغ میں کوئی بات بھی لانا اور اپنے دل کے اندر کسی کے تئیں کوئی بات کو جمانا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جس کی یہ صفات ہیں، جو ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جس کے پاس کلیہ اختیار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ اللہ کا تعریف ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ یہ کیا اللہ کا تعارف کا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہی اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، تمام تعریف اسی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ کس کا چلتا ہے حکم؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ دنیا میں چلتا ہے اور نہ ہی آخرت میں چلے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جب ایسے خدا کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہذا غفلت میں اپنی زندگی کو نہ گزارو، بدماشیوں میں اپنی راتوں کو
نہ گزارو، ایک دوسرے سے کہ تئیں اپنے دلوں کے اندر بغض اور کینہ اور بدگمانیاں پیدا کر کے اپنی زندگی کو نہ گزارو۔ کیوں؟ کیونکہ اس اللہ کے پاس جانا ہے جو دلوں کے اندر سے گزرنے والے ہر ایک عمل اور خیال کو بھی جانتا ہے، اس کے سامنے کل جواب دینا ہے۔ لوٹ کر تو جانا اسی کے پاس ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر اپنے اعمال کو درست آج کر لو تاکہ کل اس کے سامنے حاضر ہونے میں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔